کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ عبد و معبود کے آج بھی درمیان، عبد و معبود کے آج بھی درمیان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ہماری عزت کو نتھی کر دیا ہے۔ ہماری بلندی، ہماری سرخروئی اور ہماری عزت قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے قرآن سے ہم نے لاپرواہی برتی، اعراض کیا، بے اعتنائی کا شکار ہوئے، تو ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ جیسے کہ عام طور سے دیکھنے میں آ رہا ہے، جو لوگوں کو دلچسپی علوم عصریہ میں ہے، اتنی دلچسپی قرآن کے سیکھنے سکھانے میں نہیں ہے۔ مشکل سے 2%، 2.5% بچے مدرسوں میں آتے ہیں، اور باقی اکثریت وہ ہے جو اسکولوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ علوم عصریہ پڑھتے ہیں، بالکل ہی جاہل رہتے ہیں۔ ان کا نہ دین سے تعلق نہ دنیا سے تعلق ہے۔ علوم عصریہ کو پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن قرآن چھوڑ کر کے، قرآن سے بے رغبتی کا اظہار کر کے پھر ان علوم کو حاصل کرنا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جس طریقے سے توجہ دیتے ہیں علوم عصریہ کی طرف، اس سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اگرچہ یہ آیت بنو اسرائیل کے سلسلے میں ہے جب وہ میدان تی میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے غیبی روزی کا انتظام کیا گیا، من اور سلوہ، بٹیر اور حلوہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا تھا۔ لیکن وہ اتنے بدنصیب اور بدبخت تھے، کہنے لگے جی ہم کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، ایک ہی ڈش کب تک کھائیں گے، لہذا اب کھانا بدلنا چاہیے۔
ہمیں کھیرے ملیں، دال ملے، پیاز ملے، لہسن ملے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان سے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا کو پسند کر رہے ہو؟ جو تمہیں اعلیٰ قسم کی غذا مل رہی ہے، بٹیر اور حلوہ، اس کے مقابلے میں تم پسند کرتے ہو کہ دال چاہیے ہمیں کھیرا ککڑی چاہیے، پیاز لہسن چاہیے، اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہو، ادنا کو قبول کر رہے ہو، اس سے بڑی نادانی اور تمہاری بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بنو اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اس آیت کے پس منظر میں، کہیں ہم بھی تو اس کا شکار نہیں ہو رہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہم قرآن کے مقابلے میں دوسرے علوم کو ترجیح دے رہے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی آیت صادق آئے گی یتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اللہ نے اعلیٰ درجے کا علم ہمیں قرآن کا دیا ہے، ہم اس سے اعراض کر کے دوسرے علوم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اس دین سے اعراض کر کے بے دینی کی طرف رغبت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مدارس دیے ہیں، مدارس سے اعراض کر کے ہم اسکولوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نوازا ہے، ہم ان سنتوں کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اور ان کی زندگی کو اپنا کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ کیا یہ استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر نہیں کہ ہم اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہیں اور ادنا کو کیا کر رہے ہیں؟ قبول کر رہے ہیں۔ جن کے اندر اللہ نے عزت رکھی تھی اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور جہاں ذلت ہے اس کو ہم کیا ہے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ ہم غور کریں چیز پر، اپنے بچوں کے لیے ہم کیا پسند کر رہے ہیں؟ دین پسند کر رہے ہیں یا بے دینی پسند کر رہے ہیں؟ مدرسے پسند کر رہے ہیں یا اسکول پسند کر رہے ہیں؟ قرآن پسند کر رہے ہیں یا سنسکرت پسند کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنتیں پسند کر رہے ہیں یا غیروں کے اطوار و عادات و اخلاق کو ہم پسند کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے بارے میں دیکھیں، اپنے بارے میں دیکھیں کہ سر سے لے کر پیر تک ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے، ہمارے بچوں کی زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ہے یا یہود و نصارہ اور غیر قوموں کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے جو بنو اسرائیل نے کیا تھا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ادنا کو پسند کیا تھا، اعلیٰ کو فراموش کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اعراض کیا تھا۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے کہ جنت کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں سوائے اس راستے کے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہم ان راستوں پہ چل رہے ہیں۔ جو قدر، جو عظمت اور جو محبت ہمارے دلوں کے اندر دنیاوی ڈگری والوں کی ہے، کیا وہ عظمت، وہ قدر اور وہ محبت ہمارے دلوں میں علماء کی اور مشائخ کی اور اسی طریقے سے حفاظ اور قراء اور اماموں کی ہے؟ ہم ان کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ جو امام نماز پڑھا رہا ہے ہماری نگاہ میں اس کی ویلو کتنی ہے؟ اور جو ایک بڑا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے یا اسی طریقے سے کوئی سیاسی بڑا آدمی ہے، اس کی ہماری نظر میں قدر کیا ہے؟ ہم اس کے ساتھ آؤ بھگت کا کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ہم نے اعلیٰ کو چھوڑا ہے اور ادنا کو کیا ہے؟ پسند کیا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ جھانک کر کے دیکھے، ہر آدمی اپنے ضمیر کو ٹٹولے، ہر آدمی ذرا اپنے بارے میں غور کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس آیت کا مصداق بن رہا ہوں، ایسا تو نہیں یہ آیت میرے اوپر چسپاں ہو رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے کہا تھا وہ میرے اوپر تو صادق نہیں آ رہا۔
میں منع نہیں کرتا بچوں کے اسکول نہ پڑھاؤ، نہیں، آپ خوب پڑھاؤ بچوں کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، پروفیسر بھی ہوں، وکیل بھی ہوں، جج بھی ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو تو ایمان والا ہو، دیندار ہو، انجینئر ہو تو اس کی چھاپ ہو کہ مسلمان انجینئر ہے، اگر وہ پروفیسر ہے کسی کالج میں تو اس کی چھاپ ہو کہ مسلمان پروفیسر ہے، امانت داری دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے، جج ہو تو بالکل انصاف 100% کرنے والا ہو، کسی طرح کی رشوت قبول کرنے والا نہ ہو، ایمان اس کے دل کے اندر ٹھاٹھیں مار رہا ہو، بڑی سے بڑی رشوت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہو کہ نہیں، ہم اپنے عدل و انصاف کا سودا نہیں کر سکتے، ہم ظالم کو پناہ دینے والے نہیں ہیں، ہم مظلوم کی حمایت کرنے والے ہیں۔ ہمیں ایسے ججوں کی ضرورت ہے، ایسے وکیلوں کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جن کے دل ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہوں، جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرتے ہوں۔ ہمیں ایسے ڈاکٹر نہیں چاہیے کہ وہ انتظار کرتے ہوں کوئی ہمارے پاس پیشنٹ آئے اور کوئی مریض آئے اور ہم اچھی طریقے سے اس کو لوٹ لیں، اچھی طریقے سے اسے کھسوٹ لیں اور زیادہ زیادہ مہنگی دوا اس کے لیے لکھ دیں اور جو کچھ جیب میں ہے سارا کا سارا اس کا کھینچ لیں۔ ایسے ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں کو ڈاکٹر کہنا بھی شاید اس پیشے کی توہین ہوگی، اس پیشے کی توہین ہوگی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسے ڈاکٹر ہوں کہ اگر کوئی غریب آیا ہے اور کوئی مفلس آیا ہے، کوئی بیچارہ معذور آیا ہے اور جس کے پاس پلے کچھ نہیں ہے، تو ڈاکٹر اپنی جیب سے لگانے والا ہو، لینے والا بھی ہو، لگانے والا بھی ہو، اپنی طرف سے اس کا علاج کرنے والا ہو، نہ یہ کہ جب تک پہلے جمع نہ کر دے، لکھوا نہ لے، اس وقت تک اس کو اپنے یہاں ایڈمٹ ہی نہیں کرے۔ تو ہم ایسے ڈاکٹروں کے کیا ہیں، خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انہوں نے پہلے اپنے ایمان پر محنت کی ہوگی، دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کی ہوگی، قرآن کو انہوں نے قرآن کا حق سمجھا ہوگا، قرآن کا حق دیا ہوگا، کسی کے پاس رہ کر کے انہوں نے اسلامی آداب کو سیکھا ہوگا، اسلامی معاشرت کو سیکھا ہوگا، اسلامی معاملات کو سیکھا ہوگا، اسلامی اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہوگا، تب تو ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ پیشے ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ ان پیشوں کا حق ادا کرنے کا جذبہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں اگر ڈال رہے ہیں تو ہم نے ان کا ایمان ایسا مضبوط کر دیا ہے کہ کفر کی آندھیوں میں اپنے ایمان کو بچا سکیں، کہ ہم نے ان کے ایمان کو اتنا پختہ کر دیا ہے جب ارتداد کی لہریں چل رہی ہوں ان لہروں کا یہ مقابلہ کر سکیں، جیسے کہ اس وقت ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے ارتداد کی کیا ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، بگولے اور طوفان اٹھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی محنت کی ہوگی اور ایمانی درس دیا ہوگا، اللہ رسول کی محبت کو ان کے قلوب میں راسخ کیا ہوگا، کتنے ہی طوفان آ جائیں، کتنے ہی بگولے آ جائیں اور کہیں سے بھی بڑے سے بڑا شرک اور کفر اٹھے، ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آ سکتی، کبھی یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر بچوں کے ایمان کی ہم نے فکر نہ کی اور بچپن میں ہم نے اللہ رسول کی محبت کو، قرآن کی عظمت کو ان کے قلوب میں راسخ نہیں کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کی زندگی کو اگر ہم نے نہیں سجایا ہے، تو یاد رکھنا اسکول میں جانے کے بعد جو ایمان سوز ماحول ہوتا ہے اور اسلام مخالف بول بولے جاتے ہیں اور طرح طرح کے شرکیہ اعمال کرائے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے اور بچیوں کے ایمان کا بچنا بہت مشکل ہے، بلکہ یوں کہا جائے ناممکن ہے تو جائز ہے۔ تو اس لیے ان مدارس کی قدر کرو، مدارس والوں کی قدر کرو اور ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو اور ان کی خدمت کو سراہو اور اس کو قبول کرو اور جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ آپ جتنی عظمت کرو گے، جتنی محبت سے ان کو دیکھو گے، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا۔ ہم نے نہیں دیکھا کسی ایسے آدمی کو کہ وہ مدارس کی قدر کرتا ہو، علماء کی عظمت کرتا ہو اور اللہ نے اسے محروم کیا، بلکہ جتنے بھی علماء کی قدر کرنے والے اور مدارس میں خرچ کرنے والے، مساجد میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چند ہی سالوں میں دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو بہت کچھ نوازتا ہے، بہت کچھ نوازتا ہے۔
تو اس لیے یہ ہمارے محسن ہیں. محسن یہ چٹائی پر بیٹھ کر کے صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھاتے ہیں، اور تنخواہ کیا ملتی ہے ان بیچاروں کو؟ 5,000 7,000 8,000، بہت تیر مارا تو 10,000 دے دی، 10,000 تنخواہ دے دی، اور اس پر بھی احسان جتایا جا رہا ہے. اور بیچاروں کو تنخواہ دی نہیں جاتی بلکہ خود ہی چندہ کریں، در در کی ٹھوکریں کھائیں. رمضان میں آپ تو اے سی میں رہو، پنکھوں میں رہو، کولر میں رہو، یہ جا کر کے رمضان کی دھوم میں کسی کی دکان پر، کسی کی فیکٹری پر، کسی کے مکان پر جا کر کے دھکے کھاتے ہیں، کڑوی کسیلی سنتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے کیا ہے تنخواہ لیتے ہیں، اور پھر بھی چور یہی ٹھہرتے ہیں کہ مولوی بڑے مزے کر رہے ہیں. ہاں، بہت سو کی زبان پر یہ آتا ہے کہ غبن کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، یہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں. یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ ہم مولوی لوگ کمانا نہیں جانتے ہیں، آپ کی روٹیوں پر پل رہے ہیں. کمانے پہ آئے تو ہم بھی کما سکتے ہیں. میں بات بارہا کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ نے ہمیں قرآن کی حفظ کی اور احادیث کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور اس کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں بسایا ہے، تو کیا ہم دنیا کے ٹکے کما نہیں سکتے؟ اگر اس لائن میں ہم آئیں گے تو ہمیں بھی کیا ہے، اللہ ہماری مقدر کی روزی دے گا، ہم بھی کما سکتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے مسئلہ جو ہے، میں کہا کرتا ہوں 2 مسئلے ہیں، 2 وجہوں سے ہم ادھر قدم نہیں رکھتے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر سارے علماء، سارے حفاظ کمانے پہ لگ گئے، تجارت کرنے لگے، اور اپنی لائنیں کمانے کی انہوں نے اپنا لی، تو یہ جو آنے والی نرسری ہے اور یہ ہمارے چھوٹے نونہال اور ہماری نسل ہے، یہ تباہ ہو جائے گی. ان کے ایمان کا مسئلہ، ان کو قرآن کون پڑھائے گا، انہیں سنت کون بتائے گا، ان کو اللہ کے گھر سے کون قریب کرے گا، اور ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اخلاق پر لانے کی کوشش کون کرے گا؟ سارے علماء اگر لگ گئے تو یہ نونہال تو بچپن ہی سے مرتد ہو جائیں گے، کلمے سے محروم ہو جائیں گے. ان نونہالوں کی فکر ہے جس کی وجہ سے علماء کیا ہے، ان چٹائیوں سے اپنے آپ کو نتھی کیے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی کڑوی کسیلی کیا ہے سہ رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے، ہم نے جو علم سیکھا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہم سے سوال ہونا ہے، ماذا عمل بما علم، کہ جو تیرے پاس علم تھا اس پر عمل کیا. عمل میں یہ بھی تو ہے کہ جو سیکھا ہے اس کو سکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور دوسروں کو کیا کرو، سکھاؤ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم سیکھتے نہیں ہیں، اگر انہوں نے علم نہ سیکھا تو میں سخت سزا دوں گا. پھر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم ہے اور سکھاتے نہیں ہیں، اگر انہوں نے نہ سکھایا تو میں ان کو سخت سزا دوں گا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ آپ کا روح سخن کیا ہے. قبیلہ اشعریین کے لوگ مخاطب تھے، انہوں نے آ کر کے معذرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کی ہمیں مہلت دے دیں، ہم اپنے علاقے والوں کو علم سکھا دیں گے، قرآن سکھا دیں گے. اللہ کے نبی نے ان کی پکڑ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکلف بنایا ہے اس بات کا، بلغوا عنی ولو آیتن. ایک بات معلوم ہے، ایک آیت معلوم ہے، اس کو بھی تم کیا کرو، دوسروں کو سکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فضائل بیان کیے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، تاکہ ہم قرآن سے نتھی رہیں، قرآن سے جڑے ہوئے رہیں. یہ ہمارے سامنے مسئلہ ہے. اس لیے ہم لوگ کیا ہے، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں، ان علوم کو امت میں پھیلانے کی حتی الامکان اپنی وسعت بھر کوشش کر رہے ہیں. تو اسی لیے یہ نہ سمجھو کہ مولوی ہماری روٹیوں پہ پل رہے ہیں، یہ اپنے ذہن سے نکال دو. کوئی کسی کی روٹی پہ نہیں پلتا. اللہ صاف فرما رہا، نحن نرزقکم وإیاہم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. ہاں، ذرائع الگ الگ اللہ بنا دیتا ہے. کسی کا ذریعہ تجارت ہے، کسی کا ذریعہ زراعت ہے، کسی کا ذریعہ مزدوری ہے، کسی کا ذریعہ پڑھنا پڑھانا ہے، کسی کا ذریعہ کچھ اور ہے. ذرائع الگ ہیں لیکن دینے والا اللہ ہی ہے.
تو اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف رکھو اور اپنے بچوں پر خصوصی کیا ہے نگرانی رکھو، خصوصی نگرانی کرو، ان کی تربیت کرو، ایمانی تربیت، اسلامی تربیت اور شریعت کے مطابق ان کی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرو اور ان مدارس کی قدر کرو۔ احسان مند ہو مدارس میں پڑھانے والوں کے اور پڑھنے والوں کے، کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی بلاؤں کو آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو وہاں پر فرشتے عذاب کیسے لے کر کے آئیں؟ کیسے لے کر آئیں؟ وہاں تو اللہ فرما رہا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے گا، سنا جائے گا تو رحمت نازل ہوگی، عذاب نہیں نازل ہوگی، وہاں رحمتوں کی برسات ہوگی۔ تو اس لیے محسن ہیں ہمارے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، عظمت کرو اور جو ہو سکتا ہے خرچ کرو، جو ہو سکتا ہے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ جناب یہ لینے جائیں گے تو ہم دیں گے۔ آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ مدارس میں خود لے کر کے آؤ، کہ مولانا صاحب یہ قبول کر لو، یہ زکوٰۃ کا پیسہ، یہ امداد کا پیسہ، یہ ایصال ثواب کا پیسہ ہے، آپ اس کو قبول کرو، آپ کا احسان ہو۔ نہیں کہ مولانا صاحب بار بار ان کو چکر لگوا، مولانا صاحب آج نہیں کل آنا، ایک ہفتے کے بعد آنا، ابھی میرے پاس نہیں نقدیں پھر آ جانا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کو اپنے دروازے پہ بلانا اور بار بار چکر لگوانا یہ علماء کی توہین ہے، یاد رکھنا، توہین ہے علماء کی۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جس رب نے آپ کو دیا ہے یہ رب چھین کر کسی اور کو دے دے، کسی اور کے پاس پہنچا دے اس مال کو۔ تو اپنے مال کا خاص حصہ قرآن کی خدمت کے لیے مختص کر دو۔ میں نے بھی آیا تھا، وہاں بھی کہا تھا کہ کم سے کم 5% ہماری کمائی کا حصہ کس پہ لگے؟ قرآن کی خدمت پہ لگے۔ 10% حصہ ہمارا کمائی کا قرآن کی خدمت پر لگے۔ 100 روپیہ کماؤ، 5 روپیہ نکال کے رکھ دو، یہ مدرسے کے لیے، یہ مسجد کے لیے، یہ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، معذوروں کے لیے، بیماروں کے لیے نکال کے رکھ دو، اور جب موقع ملے اس کو دے دو۔ آپ کی اس خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روزی کے دہانے کھل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ نوازے گا۔ کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد میں وہ کنگال ہوا، کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ ایک آدمی نے کہاں خرچ کیا؟ شادی میں خرچ کیا، مکان بنانے میں خرچ کیا، اور جناب مقدمات میں خرچ کیا، اور عیاشیوں میں خرچ کیا، تو معلوم ہوا کنگال ہو گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے شاندار مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد میں لاک ڈاؤن لگا، کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا، اب وہ مکان بیچ رہے ہیں۔ مکان بیچنے کی نہیں، کاروبار ہے نہیں، مکان بیچیں گے، لوگوں کا قرضہ چڑھ گیا وہ اتاریں گے۔ ایسا تو ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا ایک آدمی نے بہت بڑی کمائی اپنی مدرسے میں دی ہو یا مسجد میں دی ہو یا کسی مسکین مزدور فقیر یا معذور بیمار پر لگائی ہو، بیوہ پہ لگائی، یتیم پر لگائی ہو، اور اس کے بعد کہے جناب کنگال ہو گیا اب مجھے خود چندہ دے دو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی غیرت اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ ایک بندہ میرے نام پر خرچ کر رہا ہو اور میں اسے کنگال کر دوں۔ تو اس لیے آپ سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی کمائی کا معتد بے حصہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ لگاؤ گے نا انشاءاللہ؟ علماء کی قدر کرو گے، اور یہاں سے ایک بات طے کر کے جاؤ کہ ہماری صبح اس حال میں ہوگی کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ جتنا ہو سکے، 1 پارہ، 1.5 پارہ، آدھا پارہ، کچھ نہیں، پاؤں پارہ، لیکن قرآن روزانہ پڑھو، تاکہ اللہ سے کہہ سکو اللہ میں نے صبح جو کی تھی وہ تیرا قرآن پڑھ کر کے کی تھی۔ نماز اور اس کے بعد قرآن پڑھو، تاکہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں منتقل ہو۔ اب جہاں جائیں اس نور کو لے کر کے جائیں، نور کو لے کر کے جائیں۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنا ہے راستے میں، اسی لیے اس پر بس کرتے ہیں۔ جو کہا سنا گیا اللہ ہمارے قلوب میں اس کو اتارے اور عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔